مولاي صل وسلم دائما أبدا. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما. آج ہم پڑھیں گے سجدہ ساہو کیا ہوتا ہے. ساہو کا ویسے معنی ہوتا ہے بھول جانا. سامن غلطی ہو گئی جی، یعنی بھول کے غلطی ہو گئی. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. ساہو کس کو کہتے ہیں؟ ساہو کا مطلب ہوتا ہے نماز کے اندر بھول جانا. اب اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ پہلے ہم طریقہ دیکھ لیں گے پھر سمجھ لیں. اس کا طریقہ یہ ہے کہ جو آخری اتحیات ہوتا ہے، قاعدہ اخیر جو ہوتا ہے، تو اخیر قاعدہ کے اندر عبدہ و رسولہ وہاں تک پہنچ کے ایک طرف سلام پھیر دیتے ہیں اور 2 سجدے کر کے دوبارہ التحیات للہ والصلوات سے پھر شروع کر کے یوم یقوم الحساب تک جاتے ہیں. پھر یعنی نماز کو مکمل کرتے ہیں. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص ایک سلام بھی نہ پھیرے اور سلام سے پہلے سجدہ سہو کرے تو کیا جائز ہے؟ یعنی اسے یاد ہو گیا کہ میرا واجب رہ گیا یا تاخیر ہو گئی ہے یا شک پڑ گیا ہے. اگر شک بھی پڑ جائے نماز میں یہ پتہ نہیں کیا ہے کہ نہیں کیا تو بھی سجدہ سہو لازم ہو جاتا ہے. یہ بھی ذہن میں رکھیں. شک پڑ گیا ہے تو پھر سجدہ سہو لازم. اچھا، ایک بندے نے سلام نہیں پھیرا السلام علیکم اور پھر وہ 2 سجدے کر لیتے، کیا سجدہ سہو ہو جائے گا؟ تو سجدہ سہو ہو جائے گا، لیکن اس کو کہتے ہیں مکروہ تنزیہ. جو درس سنتے ہیں ان کو یاد ہوگا ہم نے مکروہ تحریمی اسات مکروہ تنزیہ ان کی تعریفیں پڑھی. اور مکروہ تنزیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے ادباً جو چیز منع ہو، احتراماً، اخلاقاً. تو ایسا کام کرنا یعنی ادباً ایسا نہ کرے کہ وہ سلام پھیرنا چاہیے تھا مگر نہیں پھیرا، وہ بھول گیا تو نماز ہو جائے گی. اب آگے ایک سوال ہے کہ کسی نے بعد دونوں سلام پھیرنے کے بعد پھر یاد آیا سجدہ سہو کرنا، اب کیا کرے گا؟ تو ایسی صورت میں دیکھنا یہ ہے کہ اگر تو سلام ایک طرف اس نے پھیرا ہے اور یعنی وہ یوم یقوم الحساب تک پڑھ لیا ہے، اسے یاد ہی نہیں رہا سجدہ سہو کرنے، اللہم صلی اللہ محمد پڑھ گیا، درود پاک پڑھ گیا اور اس نے سلام پھیرا ایک طرف، اب اسے یاد آیا کہ سجدہ سہو تو کرنا تھا، اب وہ سجدہ سہو کر لے. ٹھیک ہے؟ تو اگر اس نے دونوں طرف سلام پھیر دیا، اس پر اختلاف ہے. ایک قول کے مطابق تو یہ ہے کہ وہ نماز دوبارہ پڑھے، اس کی وجہ وہ بیان کرتی ہے. جمہور فقہا کے قول کے موافق وہ سجدہ ساقط ہو جائے گا، یعنی اب کیا ہوگا کہ وہ نماز کو دوبارہ پڑھے گا. ایک قول کے مطابق تو یہ ہے کہ اگر دونوں طرف اس نے سلام پھیر دیا سجدہ سہو کر لے. جمہور فقہا کے نزدیک ایسا نہ کرے، بلکہ وہ کیا کرے اس کی وجہ بیان کرتے ہیں. ایک طرف سلام پھیرنا یہ نماز سے خارج ہونے کے لیے ہوتا ہے، السلام علیکم نماز سے خارج ہوگا، اور دوسری طرف جو ہم سلام پھیرتے ہیں یہ لوگوں کو کہتے ہیں تم پر سلامتی ہو، یہ قوم کے لیے ہوتا ہے. تو اگر پہلا سلام پھیرا ہے تو نماز سے خارج ہونے کے لیے تھا، اور دوسرا سلام جو ہے یہ جیسے بندہ باتیں کرتا ہے نا، کلام کرتا ہے، باہر سے آ کر السلام علیکم کلام کرتا ہے، جب کلام بندہ کر لے تو دوبارہ نماز کو نہیں پڑھ سکتا، یعنی وہاں سے وہ اسے پھر شروع سے پڑھنی پڑے گی، وہ پھر سجدہ سامنے اس کا یہ. اچھا، اب ایک سوال ہے وہ کیا باتیں ہیں جن سے نماز ناقص ہو جاتی ہے اور نقص کے جبر سجدہ سے یعنی سجدہ صاحب سے وہ نماز مکمل ہو جاتی ہے. اب وہ چیزیں بتائیں کس وقت یا سجدہ صاحب واجب ہوتا ہے. ایک ہے ترک واجب،
نماز کے اندر 14 واجب ہیں جو ہم نے ترتیب سے پڑھے ہیں، ایک بھی واجب رہ گیا تو سجدہ سہو کرے، اور دوسرا ہے تاخیر واجب پر، یعنی تاخیر ہو گئی ہے واجب کے اندر، اور تاخیر کتنی ہے؟ جتنا ہم تسبیح پڑھتے ہیں نا نماز کے اندر، سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ، اتنی تاخیر ہو گئی ہے تو پھر سجدہ سہو کرے۔ مثال دیتا ہوں کہ عبد و رسولوں تک پڑھا تھا، 4 رکعت نماز پڑھے، اب کھڑے ہونا تھا نا تیسری رکعت کے لیے، اور بندہ بیٹھا ہوا ہے اور اس نے پڑھ بھی لیا، اور اتنے ٹائم گزر گیا ہے جتنی تسبیحات 3 مرتبہ پڑھنے کا وقت گزرا، اور اس سے پھر وہ کھڑا ہوتا ہے تو اب اس پر سجدہ سہو لازم ہوگا، واجب ہوگا۔ اچھا ایک سوال ہے، سجدہ سہو کا حکم فرض واجب نفل نمازوں کے لیے سب کے لیے برابر ہے یا صرف فرض نمازوں میں سجدہ سہو ہوتا ہے، باقی نمازیں واجب جو نفل ہے ان میں تو ہر نماز کے اندر اسی طرح ہی ہے، فرض ہو واجب ہو سنت ہو کوئی بھی نماز ہو نفل ہو، غلطی ہو گئی ہے تو سجدہ سہو کریں، ٹھیک ہے جی۔ اچھا ایک سوال، ایک شخص فرض میں الحمد کو بھول گیا اور اس نے 2 مرتبہ پڑھ لی، سورۃ فاتحہ آپ کو یاد ہوگا میں نے بتایا تھا یہ واجب ہے، اور فرضوں کی آخری 2 رکعات میں واجب نہیں ہے بلکہ سنت ہے۔ ایک شخص نے 2 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھ لی، اب کیا کرے؟ میں دوسرا سوال بھی شامل کر لیتا ہوں، ایک شخص نے سورۃ فاتحہ کو تھوڑا پڑھا تھا، پیچھے سے آ کے پھر پڑھنا شروع کر دیا، تو ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ سجدہ سہو واجب ہوگا؟ جی ہوگا، جائے گا۔ اگر اس کی صورت کیا ہوگی؟ اگر تو پہلے 2 گانے ہیں یعنی پہلی 2 رکعات ہیں اور اس کے اندر اس نے 2 مرتبہ سورۃ فاتحہ کو پڑھا ہے تب بھی سجدہ سہو کرے گا، اور اگر اس کے اندر نہیں دوسرے 2 گانے کے اندر یعنی 2 رکعت نماز پڑھ لی ہے اور تیسری رکعت کے اندر وہ چلا گیا تو اس نے 2 مرتبہ الحمد شریف کو پڑھ لیا، تو ایسی صورت میں جو دوسرے میں ہے تو پھر سجدہ سہو نہیں ہوگا، پہلے میں 2 مرتبہ پڑھ لی ہے پہلی 2 رکعت میں تو پھر سجدہ سہو نہ۔ اگلا سوال ہے کہ اس نے سورۃ فاتحہ کو شروع کیا تھا الحمدللہ رب العالمین، پھر پیچھے سے شروع کر دے الحمدللہ رب العالمین، یعنی اگر یہاں تک گیا ہے تو پھر تو سجدہ سہو نہیں، اور اگر اس نے آدھی سے زیادہ پڑھ لی ہے صراط الذین انعمت علیہم یہاں تک پڑھے اہدنا الصراط المستقیم تک چلا گیا، آگے چلا گیا تو پھر اس پر سجدہ سہو لازم ہو جائے گا۔ تھوڑا پڑھا ہے اور دوبارہ پڑھ لیا ہے تو سجدہ سہو نہیں ہے، اگر زیادہ پڑھ کے دوبارہ پڑھا ہے، سمجھ آ رہی ہے نا، تو پھر اسے سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ اچھا جی یہ سوال ہو، اچھا ایک سوال اور آ گیا، پچھلے 2 گانا کے فرضوں کے اگر الحمد شریف کا صورت ملائی جائے تو سجدہ سہو کرے یا نہیں؟ آپ کو پتہ ہے فرض نماز ہم پڑھتے ہیں تو آخری 2 رکعات میں صرف ولضالین آمین تک پڑھتے ہیں، اور ایک بندے نے صورت پھر پڑھ لی ہے یعنی نہیں پڑھنی تھی صورت میں لا لی ہے تو سجدہ سہو کرے گا یا نہیں؟ تو سجدہ سہو نہیں کرے گا، اس بھول پہ نہیں کرے گا، ٹھیک ہے جی۔ اچھا ایک اور سوال ہے، اگر کوئی قیام میں تشہد پڑھ لے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ ایک بندہ کھڑا ہے اور اس نے التحیات للہ والصلوات شروع کر دی، ایسا بندہ جس نے یعنی سورۃ فاتحہ کی جگہ پہ التحیات شروع کر دیا تو کیا ہو جائے گا؟ اگر یہ قیام فرض نمازوں کا ہے تو دیکھنا یہ ہے کہ تشہد پہلے 2 گانے میں پڑھا ہے، اگر فرض نمازی ہے اور اس نے جو تشہد پڑھا ہے وہ پہلی 2 رکعت کے اندر پڑھا ہے یا پچھلی کی رکعت کے اندر، اگر پہلے 2 گانے میں پڑھا ہے تو پھر دیکھنا چاہیے الحمد شریف سے پہلے پڑھا ہے یا بعد میں پڑھا ہے۔ الحمد شریف پہلے پڑھنا تھا نا تو اس نے پہلے پڑھ دیا التحیات للہ والصلوات، اور پڑھنے کے بعد پھر اسے یاد آیا میں نے تو الحمد شریف پڑھنی تھی، ٹھیک ہے سورۃ فاتحہ پڑھنی تھی، تو ایسی صورت میں اگر الحمد شریف سے پہلے التحیات جو تشہد پڑھنا شروع کر دیے تو پھر سجدہ سہو لازم ہے، اور اگر الحمد شریف کے بعد پڑھے گا
تو سجدہ صاحب نہیں ہوگا. سوری، اگر پہلے پڑھا ہے تو سجدہ صاحب نہیں ہے. سورۃ فاتحہ سے پہلے پڑھ لیا تھا یار تو پھر سجدہ صاحب نہیں ہے. اور اگر بعد میں پڑھے لام شریف پڑھ لی اس کے بعد اس نے صلوات شروع کر دیے تو پھر وہ سجدہ صاحب کرے گا. اچھا جی، ایک اور سوال ہے، اگر قاعدہ اولا کو بھول کر تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو جائے تو کیا کرے؟ یعنی ایک بندے نے 2 رکعت پڑھ لی ہیں نماز اور اب اس نے بیٹھنا تھا مگر وہ کھڑا ہو گیا، اب کیا کرے؟ اب اس کا یہ حل ہے، اگر تو وہ اٹھنے کے یعنی جس طرح قیام میں بندہ قریب چلا گیا ہے تو پھر کھڑا ہو جائے. یعنی اگر وہ سیدھا ہو گیا، اسے پتہ چل گیا ہے کہ میں جو ہے نا قیام میں آ گیا تو پھر واپس نہ جائے، پھر 2 رکعت باقی بھی پڑھ کے نماز کو مکمل کرے، سجدہ صاحب کرے. اور اگر وہ اٹھا ہی ہے، اسے یاد آ گیا ہے کہ میں نے تو بیٹھنا تھا تو پھر وہ یوں پہ بیٹھ جائے. کھڑا ہو گیا ہے سیدھا تو پھر نہ بیٹھے. اگر وہ سمجھتا ہے کہ میں ابھی قریب ہوں، ابھی میں قریب ہوں، بیٹھنے کے قریب ہی ہوں تو پھر وہ بیٹھ جائے اور نماز کو سجدہ صاحب نہیں ہوگا، وہ نماز کو مکمل. اب آپ سوال کر لیں، پھر آگے بہت سارے سوال اور بھی ہیں.